میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، دنیا کے اندر ہر انسان ہدایت کا محتاج ہے۔ جس انسان کے پاس ہدایت نہیں ہے وہ انسان کامل نہیں ہے۔ انسان کامل اس وقت بنتا ہے جب اس کے پاس آسمانی ہدایت موجود ہو۔ تو دنیا کے اندر ہدایت کے حصول کے لیے انسان کو محنت اور کوشش کرنا پڑتی ہے۔ محنت اور کوشش کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تو اتنی بڑی ہدایت محنت اور کوشش کے بغیر کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں چلنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے ضرور بالضرور ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، یہ بات اللہ نے تاکید کے ساتھ ارشاد فرمائی ہے کہ ہدایت اسے ملتی ہے جو ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، نیت کرتا ہے۔ اور جو ہدایت کے لیے کوشش نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، زندگی اس کی گناہوں بھری رہتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے، قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، بل طبع اللہ، اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ پھر ہدایت کی کوئی بات اس پر اثر نہیں کرتی۔ وہ کہتا ہے کہ میرے دل کے اوپر کوئی پردہ چڑھ گیا ہے، کوئی غلاف آ گیا ہے، میرے دل میں ہدایت نہیں اترتی۔ جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ گناہوں کی نحوست اور گناہوں پہ اصرار اس قدر ہوتا ہے کہ اس کا دل بند ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم ہدایت پہ آنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، میری پوری کوشش ہے، ہمارا بڑا دل کرتا ہے، لیکن ہم ہدایت پہ نہیں آ رہے، ہم ہدایت کے راستے پہ نہیں آ سکتے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے صرف زبانی گفتگو کی ہے۔ اگر وہ ہدایت کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے، ہدایت کے راستے کو اختیار کرتے، ان راہوں پہ چلتے جن راہوں پہ چل کے ہدایت ملتی ہے، جن راہوں پہ چل کے اللہ کا تعلق ملتا ہے، جن راستوں کو اختیار کرنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے، انہیں ضرور ہدایت نصیب ہو جاتی۔ دنیا کی حصول کے لیے مسلمان کتنی محنت کرتا ہے، کتنی کوشش کرتا ہے، دن رات ایک کیے ہوئے ہے، دن رات ایک کیے ہوئے ہے، دنیا 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 کے تذکرے اور اس کی تسبیح پڑھی جا رہی ہے۔ ہدایت کے تذکرے کتنے ہو رہے ہیں؟ اللہ سے تعلق بنانے کے تذکرے کتنے ہو رہے ہیں؟ اللہ کی محبت کی باتیں گھر میں کتنی ہو رہی ہیں؟ خالی ہیں۔ اور ہدایت پہ چلنا چاہتے ہیں، جب تک ان راہوں پہ نہیں چلیں گے، ان راستوں کو اختیار نہیں کریں گے جن راستوں پہ چل کے ہدایت ملتی ہے، ہدایت ایسے کیسے مل جائے گی؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا، اس سے ہدایت نہیں ملتی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بنو۔ اور متقی بننے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس آیت کے دوسرے جز میں اللہ نے اس کا طریقہ بتایا ہے۔ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، اگر تم پرہیزگار بننا چاہتے ہو، اگر تم اپنی معاشرت، اپنے معاملات، اپنی عبادت، اپنے نظریات، اپنے اخلاق اچھا کرنا چاہتے ہو، یہی تقویٰ ہے، تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ تمہیں کرنا کیا ہے؟ ایک راستہ قرآن دے رہا ہے،
کونو مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ، انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دو۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کتنی بار سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے 24 گھنٹے میں، ہر نماز میں، ہر سنت میں، ہر نفل میں بار بار سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہو رہی ہے۔ کبھی سوچا، کبھی سمجھا ہم اللہ سے کیا مانگ رہے؟ ہم اللہ سے مانگ رہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا دے، مجھے ہدایت عطا فرما دے۔ تو ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ یہاں ایک نقطے کی بات ہے، یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ آگے کیا فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں ہدایت پہ چلنا چاہتا ہوں، مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے صراط النبی، نبی کا راستہ ہدایت والا ہے، اللہ نے وہ بھی ہدایت والا راستہ ہے، لیکن یہاں پہ غور کریں کہ اللہ فرما رہے ہیں ہدایت کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے۔ تم اگر ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے کو اختیار کر لو، تم بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یا اللہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن کا آپ تذکرہ سورۃ فاتحہ میں فرما رہے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعمت، آپ نے انعام کیا ہے، ہمیں ان کے راستے پہ اللہ چلا دے۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ 5ویں پارے میں اس آیت کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ بعض مرتبہ قرآن ایک آیت کی خود تفسیر کرتا ہے، ایک آیت میں اختصار ہوتا ہے اور کچھ آیات میں اس کی تفسیر موجود ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ سب سے پہلا طبقہ نبیوں کا ہے، دوسرا طبقہ صدیقین کا ہے، تیسرا طبقہ شہداء کا ہے، چوتھا طبقہ صالحین کا ہے۔ یہ 4 لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہم اپنے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ہمیں ہدایت مل جائے۔ کیسے ملے گی؟ انعام یافتہ لوگوں کے راستے کو اختیار کرو۔ تمہارا کام سبب اختیار کرنا ہے، تمہارا کام اس رستے میں قدم رکھنا ہے، تمہارا کام اس رستے پہ چلنا ہے۔ اللہ کی رحمت اپنے بندے کے اوپر ضرور اترتی ہے۔ کتنے لوگوں کی زندگیاں اسی سبب سے تبدیل ہوئیں، انہوں نے نیک لوگوں کا راستہ اختیار کیا۔ انسان تو کیا، جن جانوروں نے نیک لوگوں کے دامن کو پکڑا، اللہ والوں کے دامن کو پکڑا، ان کی صحبت کو حاصل کیا، اللہ نے قرآن میں ان کے تذکرے کر دیے۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مجید سورۃ الکہف کے اندر اللہ نے تفصیل سے بیان کیا۔ اصحاب کہف چند نوجوان تھے، اللہ پر ایمان لائے تھے۔ وقت کا بادشاہ کہتا تھا کہ تم اس ایمان کو چھوڑ دو وگرنہ تمہیں قتل کر دوں گا۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ ایک غار میں پناہ لینے کے لیے نکلے، اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی ان کے ساتھ چلا۔ جہاں اصحاب کہف کا ذکر ہوا وہاں کتے کا بھی ساتھ ذکر ہوا۔ 4 وہ تھے، 5واں ان کا کتا تھا، 3 وہ تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کتے کا ذکر ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ کس میں؟ قرآن میں۔ جس کتے کو ہم گالی سمجھتے ہیں، ہماری زبان میں کسی کو کتا کہنا گالی ہے، لیکن اس جانور کا تذکرہ ساتھ کیوں چلا ہے؟
وہ نیک لوگوں کے ساتھ گیا تھا، وہ اللہ والوں کے ساتھ گیا تھا۔ اصحاب کہف کوئی نبی نہیں تھے، ولی تھے، نیک تھے، ہدایت والے تھے، ہدایت یافتہ تھے۔ ایک جانور جب ہدایت یافتہ لوگوں کے پیچھے چلتا ہے اس کا تذکرہ بھی قرآن میں آ جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے چند جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے، اگرچہ کمزور روایت ہے۔ کیوں جائیں گے؟ سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کی نسبت اچھے لوگوں کے ساتھ ہو گئی تھی۔ نسبت انسان کو بلند کر دیتی ہے، اچھا بنا دیتی ہے، نسبت اچھے لوگوں کے ساتھ ہو گئی۔ اصحاب کہف کا کتا، عزیر علیہ السلام کا گدھا، ابراہیم علیہ السلام کا مینڈا جنت میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ نسبت ہے۔ اگر جانور نسبتوں کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں تو کیا انسان ان نسبتوں کو حاصل نہیں کر سکتا؟ کیا انسان ہدایت کے لیے کوشش نہیں کر سکتا؟ کوشش کرنا ہدایت کے لیے انسان کو ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے۔ ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگے انسانوں جب جانور جنت میں جا رہے ہوں گے اور انسان جہنم میں جا رہے ہوں، کتنی شرم کی بات ہوگی کہ ایک جانور کو پتہ ہے کہ میں نے کن کے پیچھے چلنا ہے، انسانوں کو نہیں پتا تھا کہ میں نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ کہتا ہے ہدایت گھر بیٹھے مل جائے، مجھے اللہ کا تعلق گھر بیٹھے مل جائے، مجھے کچھ نہ کرنا پڑے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ ان لوگوں کا راستہ دے جن پر تو نے انعام کیا ہے، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا۔ ہدایت تو چاہتے ہیں، اچھا تو بننا چاہتے ہیں، نیک تو چاہتے ہیں، اپنے اخلاق تو اچھا کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ بیماری لگ جائے گھر میں بیٹھ کے علاج کرتے ہیں، تجارت گھر میں ہوتی ہے، ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے گھر میں کالج کھلتے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے قدم اٹھانے پڑتے ہیں، اس کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ تو ہدایت کے لیے، روحانیت کے لیے، تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے، اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے انسان کو محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ اپنے بڑوں کی تاریخ اٹھائیں۔ تو جو ہدایت کے رستے کو اختیار کرتا ہے اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم اس پر ضرور ہوتا ہے۔ یہ راستہ ہی ایسا ہے، اس راستے کا فعل بھی پاس ہے۔ اللہ کے نام کی نسبت والا راستہ، اس میں کوئی فعل ہوا ہی نہیں کبھی۔ یا صنم یا صنم، بت بت کہنے والا، اے بت اے بت، کتنا پکارا اس نے بت کو، اونگ آئی، بھول کے اس کی زبان سے نکلا یا سمد، آواز آئی لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں۔ آسمان کے فرشتے حیران، کیا یہ باری تعالیٰ مشرک ہے، بت کو پکار رہا ہے، اونگ آئی ہے، بھول کے زبان سے نکلا ہے، یا سمد، تو نے اس کی آواز پہ لبیک کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو بت کو پکار رہا تھا، بت تو اس کا جواب نہیں دے رہا تھا، اب بھول کر ہی میرا نام اس کی زبان سے نکلا ہے تو میرا بندہ، پیدا تو میں نے کیا ہے۔ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم خود پیدا ہوئے ہو یا میں نے پیدا کیا ہے؟ یہ میں نے پیدا کیا ہے میرا بندہ، بھول کر نکلا ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں کا اتنا قدردان ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، قدردان ہے۔ کوئی اللہ کے راستے کو اختیار تو کرے، کوئی اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش تو کرے۔ اللہ کی رحمت کیسے اترتی ہے؟ 100 قتل کر دیے، 99 قتل پہلے کیے۔ ایک کسی سے پوچھتا ہے میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی۔ 99 قتل کیے، ایک قتل کرنے کا گناہ کیا ہے؟ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ایک قتل کر دیا، تیری نہیں ہو سکتی توبہ قبول۔ اس نے کہا اچھا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل پورے ہو گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سنا رہے ہیں. پھر کسی سے پوچھتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں, میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو اس شخص نے کیا کہا؟ ہو سکتی ہے, لیکن تم ایسا کرو, نیک لوگ صالحین کا راستہ اختیار کرو, صالحین کے راستے پہ چلو, فلاں بستی میں رہتے ہیں, ان کے پاس جاؤ, ان کے ہاتھ پہ جا کے توبہ کرو, ان کے پاس جاؤ, تمہاری توبہ ہو جائے گی. ابھی راستے میں جا رہا ہے, ہدایت کے راستے پہ چلنا شروع کر دی, اس نے نیت پکی ہے, نیت پکی ہے کہ توبہ پکی کرنی ہے. اللہ اس کے دل کو جانتے ہیں, اللہ اپنے بندے کے دل کے جذبات پہ فیصلہ کرتے ہیں, اللہ دل میں آنے والے خیالات سے بھی واقف ہیں. راستے میں موت کا وقت آ گیا. اب برے لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے کہتے ہیں اس نے توبہ کی نہیں, ہم اس کی روح قبض کریں گے. نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کی روح کو قبض کریں گے, توبہ کرنے کی نیت کر چکا ہے, پکی نیت ہے. فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا. اللہ کی رحمت دیکھی, اپنے بندے پہ توبہ نہیں کی, دل سے مخلص ہے. اللہ کی رحمت دیکھیے, توبہ نہیں کی, دل سے مخلص ہے کہ جس راستے پہ چلا ہوں منزل تک پہنچ کے رہوں گا. راستہ اختیار کر لیا ہے, قدم اٹھانے شروع کر دیے ہیں, سفر شروع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا, فرشتوں کو کہا کہ زمین کی پیمائش کرو. اگر اللہ والوں کے قریب پہنچ چکا ہے, نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو چکا ہے تو یہ نیک ہے, اگر ان کی بستی سے دور ہے تو برا ہے. تو اللہ نے زمین کو حکم دیا سمٹ جا, اللہ نے زمین کو حکم دیا سمٹ جا, زمین سمٹ گئی, اللہ والوں کے قریب چلا گیا, اور اس کی روح کو نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتوں نے قبض کیا. توبہ ہو گئی, توبہ کی نیت سے نکلا ہے, جذبہ سچا ہے, مخلص ہے, منزل تک جانا چاہتا ہے لیکن پہنچ نہیں سکا, اللہ نے پاس کر دیا ہے. ہدایت کے لیے کچھ تو کریں, قرآن کی طرف آئیں, اللہ کے نیک بندوں کی طرف آئیں جہاں سے ہدایت ملتی ہے. کہتا نیک بننا چاہتا ہوں, اچھا بننا چاہتا ہوں, نمازی بننا چاہتا ہوں, اصلاح چاہتا ہوں, تربیت چاہتا ہوں. کیسے ہوگی, تمہارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے, تمہاری دنیا کے اندر مصروفیت اتنی ہے. شاہ عبد الرحیم ولایتی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہندوستان میں, ان کے ایک مرید کا انتقال ہو گیا, تربیت میں تھا ان کی, حضرت سے بیعت کا تعلق تھا, منزل تک جانا چاہتا تھا, انتقال ہو گیا. خواب میں دیکھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا, تو کہنے لگا اللہ نے مجھے معاف کر دیا, اس بنیاد پہ کہ تو نے جس راستے کو اختیار کیا تھا تیری نیت سچی تھی, تو مجھ تک آنا چاہتا تھا لیکن نہیں آ سکا, نیت میں خالص تھا, اور تو نے راستہ اختیار کر لیا تھا. ہدایت کا راستہ اختیار کرنے پر تیری بخشش ہو گئی, تیری مغفرت ہو گئی. تو میرے عزیزو, ہم سب تربیت کے محتاج ہیں, ہم سب اصلاح کے محتاج ہیں. کبھی اپنے اوپر اطمینان نہ کریں کہ ہم بڑے مطمئن ہیں, ہم بڑے بس نماز پڑھتا ہوں, میں نیک بن گیا, میں سارے اسلام پہ عمل کرنے والا بن گیا, میری تربیت ہو گئی. صحابہ کی کیفیت تو دیکھیں, صحابہ ابو ہریرہ, حضرت حنظلہ گھر آئے, تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلے, عجیب دل میں خیال پیدا ہوا, حضور کی مجلس میں جا رہے ہیں. ابو بکر ملے, کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے لگ رہا ہے کہیں میرے دل میں نفاق تو نہیں آ گیا. حنظلہ کیا ہوا, نفاق کیسے آ گیا؟ کہتے جب حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے, جب گھر میں جاتے ہیں تو دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے, کہیں یہ منافقت تو نہیں؟ صحابی کہہ رہے ہیں کیفیت بدلنے پہ. حضرت ابو بکر کہنے لگے حنظلہ یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی ہوتی ہے, چلو ہم سرکار کی خدمت میں چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی خدمت میں پہنچے, ساری بات عرض کی, آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے, میری مجلس کی کیفیت اور ہوگی, گھر میں جب پہنچو گے کیفیت بدل جائے گی.
آپ نے اطمینان دلایا اور فرمایا اگر یہی کیفیت رہے جو میری مجلس میں ہوتی ہے گھر میں جانے کے بعد تو پھر تو تم سے فرشتے سلام کریں. ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیں اس واقعے سے صحابہ کو اپنے ایمان کی کتنی فکر تھی, اپنی تربیت کی کتنی فکر تھی کہ میرے اندر فلاں فلاں کمزوری کیسے دور ہو جائے. آج ہم نے ہدایت کے راستوں کو اختیار نہیں کیا. ہم نے جن راستوں سے ہدایت کو حاصل کرنا تھا اس راستے کو چھوڑ دیا. ہدایت کا سب سے بڑا راستہ اللہ کی کتاب ہے, کتاب اللہ, کلام اللہ. سب سے بڑا راستہ کتاب اللہ کا ہے. کتاب اللہ سے تعلق نہیں. میں کتنی بار کہہ چکا ہوں 10 صورتیں ہیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں, زندگی گزر گئی اسے 10 صورتوں کا نہیں پتا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے. 10 صورتیں نہیں آتی اسے, 10 صورتوں کا ترجمہ مفہوم نہیں پتا کہ چلو میں نماز میں بار بار پڑھتا ہوں, میں اس کا ترجمہ سیکھ لوں, اس کا ترجمہ پڑھ لوں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. پورا قرآن کیسے سیکھے گا؟ سب سے بڑا مرکز ہدی للمتقین, قرآن ہدایت ہے, مرکز ہدایت ہے. قرآن سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. اور دوسرا مرکز ہدایت کا اللہ کے نیک اور مخلص بندے ہیں, رجال اللہ. اس لیے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تم متقی بنو. متقی بننے کا ایک راستہ ہے کہ تم سچے لوگوں کے دامن کو پکڑو, ان کی صحبت میں بیٹھو, ان کی مجلس میں بیٹھو, اللہ کا نام سیکھو. تو دیکھو اللہ تمہیں کیسے ہدایت نصیب فرماتے. پوری دنیا کے اندر مشائخ کے سلاسل روحانیہ, نقشبند ہو, چشتی ہوں, قادری ہوں, سہروردی ہوں, ان سارے سلاسل کی محنت اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ کی ذات سے قائم کرنا ہے. معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا کام کر گئے. 90 لاکھ ہندوؤں نے ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا. کتنی بڑی ہدایت پھیلائی. صدیاں گزر گئیں, نام روشن ہے, نام زندہ ہے, کام زندہ ہے. طبیعی زندگی انسان کی تھوڑی ہوتی ہے, لیکن زندگی کا اگر مقصد نیک بنا لے وہ بڑا لمبا ہوتا ہے. مقصد زندگی لمبی ہو جاتی ہے, دنیا سے چلا جائے لیکن اس کا مشن, اس کا مقصد دنیا کے اندر باقی رہتا ہے. مشائخ محنت کر کے چلے گئے, محنت کرتے گئے, لوگوں کے قلوب کی اصلاح کرتے گئے, ایسا کام کر گئے کہ ان کا نام آج بھی روشن ہے. انسان تصویروں سے زندہ نہیں رہتا, سیلفیوں سے زندہ نہیں ہوتا. یادگار کے لیے سیلفی کی ضرورت نہیں. زندگی ایسی ہونی چاہیے, کردار ایسا ہونا چاہیے, اخلاق ایسے ہونے چاہیے, معاشرت ایسی ہونی چاہیے, معاملات کی صفائی ایسی ہونی چاہیے. یہ دنیا سے چلا جائے لوگ اس کے تذکرے کریں, لوگ اس کی تعریف کریں, لوگ اسے نہ بلائیں. یہ ہے اصل زندگی, یہ ہے اصل زندگی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے حق پر ہونے کی نشانی علامت اگر ہم پہچانو گے نا تو ہمیں ہمارے جنازے بتائیں گے. ہمارے جنازوں سے پتہ چلے گا کہ یہ کون تھے. امام احمد بن حنبل کے جنازے میں 20 لاکھ لوگوں نے شرکت کی اور 20,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا تھا جنازے کو دیکھ کر. آج بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے مشائخ نصیب فرمائے, ایسے اللہ والے نصیب فرمائے. چند دن قبل 4 مئی کو ہمارے شیخ و مرشد حضرت اقدس حضرت مفتی سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. دنیا نے دیکھا, مخلوق نے دیکھا کہ ان کے جنازے واقعی امام احمد بن حنبل کی بات یاد آ رہی تھی کہ ہمارے حق پر ہونے کی علامت اور نشانی ہمارے جنازے بتائیں گے. ایک شخص کے جنازے کے لیے پورے ملک سے لوگ روانہ ہو گئے. کیا چاہتے تھے, کیوں آئے تھے, کہاں سے آئے تھے؟ کوئی جان پہچان آپس میں تھی نہیں تھی. کس کی محبت میں آئے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ جس شخصیت کے جنازے میں جا رہے ہیں اس کا جنازہ پڑھنے سے ہماری بخشش ہو جائے گی. بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے, مغفرت ہو جاتی ہے. اور ان لوگوں کی زندگیوں کا مقصد ایک ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے جینا, اللہ کے لیے مرنا. اللہ کے لیے جیتے ہیں, اللہ کے لیے مرتے ہیں. نصف صدی تک
اللہ کے قرآن کی بات کرتے رہے، اللہ کے نبی کی حدیث سناتے رہے۔ اور جنازہ بتا رہا تھا کہ لوگوں کے قلوب میں بستے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہ اعلان کروایا جاتا ہے۔ اعلان فرشتوں میں ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس اعلان کے اثرات زمین پہ رہنے والے انسانوں کے دلوں میں بھی آ جاتے ہیں، انسان بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ کب کرتے ہیں؟ جب ان کا تعلق اللہ کی ذات سے بنا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت اللہ کی مخلوق آپ جہاں جاتے امڑ آتی ہے، آپ کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں؟ آپ نے کوئی مخلوق کو مسخر کرنے کا عمل کیا ہوا ہے؟ فرمایا نہیں، کوئی عمل نہیں کیا، صرف میرے پاس تقوی ہے، یہ تقوی کی برکت ہے، یہ تقوی کی برکت ہے، یہ اللہ کی محبت کی برکت ہے، یہ اللہ سے تعلق کی برکت ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کی ہوئی ہے۔ یہ ہے اصل زندگی، یہ ہے اصل زندگی۔ ایسی زندگی گزارو کہ جب دنیا سے جا رہے ہو اللہ کی مخلوق رو رہی ہو، اللہ کی مخلوق رو رہی ہو، اور آسمان پہ خوشی ہو، خوشی کا منظر ہو۔ ایسی موت اللہ سے مانگو، اور ایسی موت اللہ انہیں دیتا ہے جو زندگی اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں گزارتے ہیں۔ ایسی موت اللہ انہیں نصیب فرماتا ہے۔ تو نیت کر لیں، اگر ہدایت چاہتے ہیں، اگر اصلاح تربیت چاہتے ہیں، ہمیں اپنے بڑوں نے جو راستہ دیا ہے ہدایت کا راستہ، ہم ان راہوں پہ چلیں اور مضبوط ہو جائیں، انشاءاللہ اس راستے پہ قدم رکھنے کی برکت سے اللہ کی رحمت ضرور اترے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی حقیقت اور سمجھ نصیب فرمائے۔